أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صلوات علی محمد وعلی تمام تعریفیں حجتوں کو بھیجنے والے حجتوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان تمام ازواج مقدسات کے لیے جن کو اس نے اپنی حجت قرار دیا اور ہماری نجات کا انتظام کر دیا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام
وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خدا کا لطف و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم سورہ مبارکہ المائدہ کی بعض آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے. اس کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مالک تو نے توفیق عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، نعمت حیات کے ساتھ نعمت صحت و عافیت اور توفیق عبادات بخشی، فرش ولا پر ولائے اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا نصیب کیا. اے پروردگار، اس طرح ہمیں یہاں بلا کر بٹھایا اور اپنے کلام کو سننے والوں میں شامل کیا. تجھے اپنے ہی کلام کا واسطہ، ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور تیرے کلام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور روز قیامت پروردگار اپنے اس کلام کی شفاعت، اور جن پر کلام نازل ہوا، جنہوں نے کلام کو بیان کیا، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ المائدہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے. مسلسل ذکر سورہ مائدہ، اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے مناجات خمسطہ اشر سے استفادہ کر رہے ہیں. اور استفادہ سے ترجمے کی حد تک ہے، ورنہ ایک ایک مناجات کی اپنی شرح اگر شروع کی جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر علم اور تقوی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو بہرحال ایک مناجات کم از کم ایک عشرے کے اعتبار سے پیغام رکھتی ہے. 15 مناجاتیں، اور 15 مناجاتوں میں سے ہم جو کل مناجات پیش کر رہے تھے، مناجات الخائفین، اس کا آخری حصہ پھر آپ کی خدمت میں دہرا دوں، بلکہ شاید قبولیت کے لیے جملہ ادا کروں کہ مناجات امام سید سجاد علیہ السلام پڑھ رہا ہوں. اس مناجات میں امام علیہ السلام نے خدا سے خوف کرنے والوں کے طریقے گفتگو کو بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے امام آخری مرحلے پر پہنچے تو الہی کہہ کر پھر امام نے مناجات کے آخری حصے کو مکمل کیا. الہی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک. اس کے بعد امام فرماتے ہیں خدا کے نام لیتے ہوئے، یا حنانو، یا منان، یا رحیمو، یا رحمان، یا قہارو، یا جبار، یا غفارو، یا ستار، نجنی من عذابک. امام کے اس جملوں کا ترجمہ کیا ہے؟ صاحبان علم و ادب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امام نے کس مقام پر انسان کو پہنچا کر خدا سے قریب کیا. یعنی ہر شے کا خوف انسان کو دلایا جاتا ہے اس شے سے دور کرنے کے لیے. ہر شے کا خوف انسان کو دلایا جاتا ہے اس شے سے دور کرنے کے لیے. واحد خوف خدا ایسا ہے جو انسان کو دلایا جاتا ہے خدا سے قریب کرنے کے لیے. ہر شے کا خوف. آپ کہیں یہ کاٹتا ہے، یہ مارتا ہے، یہ جلاتا ہے، یہ ڈبوتا ہے، گہرا سمندر ہے، اس میں مت جانا. خوف کیوں دلوا رہے تھے آپ کہ وہاں تک انسان نہ جائے. یہ جلاتا ہے، یہ آگ ہے، یہ تمہیں مار سکتا ہے، نقصان دہ ہے. لیکن امام علیہ السلام نے وہ جملہ استعمال کیا دعائے مجیر میں آپ پڑھا کرتے ہیں، اجرنا من النار یا مجیر،
کہ پروردگار اجرنا، کہ تو ہمیں پناہ دے دے، اجرنا تو ہمیں پناہ دے دے آتش جہنم سے، اے پناہ دینے والے یا مجیرو۔ بہت اچھا نام ہے، اگر ناموں کا انتخاب کیا جائے تو خیر یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ لوگ دعاؤں کے نام پر بھی نام رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک خاندان کو محسوس کیا جنہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، دعائے توسل کے نام پہ توسل رکھا ہوا تھا بچی کا نام، دعائے ندبہ کے نام پر ایک بیٹی کا نام ندبہ رکھا ہوا تھا۔ تو خیر یہ اپنے مقام پر ہے کہ نام رکھنے کے مسائل کیا ہے، لیکن خود مجیر کا لفظ کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ترجمہ ہے، بار بار دل چاہتا ہے اجرنا من النار یا مجیر، ہمیں آتش جہنم سے بچا لے اے بچانے والے پروردگار۔ امام نے اسے استعمال کیا، لفظ کو فرمایا الہی اے معبود، کس سے بچا لے؟ کہ علیمہ عذابک علیمہ غضبک، پروردگار اپنے غضب کی شدت سے بچا لے، وہ عظیم سخطک، اپنی ناراضگی کی عظمت اور وہ کیفیت ہیبت سے بچا لے۔ وہی جملہ جو دعائے کمیل میں مولا نے استعمال کیا پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو دعا سکھاتے ہوئے، الفاظ کیا ہیں کہ پروردگار تو ہم کو اپنی آتش جہنم سے بچا لے۔ کیا تو دیکھے گا اس کو جو توحید کا اقرار کرنے والا ہو آتش جہنم میں جلتا ہوا؟ ایسے امام نے یہاں جملہ استعمال کیا۔ دو ہی مسئلے ہیں، ایک خدا کا غضب، ایک خدا کا غصہ۔ گرچہ یہ غصہ خدا کے ساتھ منسوب کرنا عام طور پر شاید اتنا آسان لفظ نہیں ہے، اگر معصوم کے روایات میں نہ ہوتا تو ہم کبھی لفظ غصہ کو خدا سے منسوب نہ کرتے، لیکن امام نے خود فرمایا کہ روز قیامت کی آگ تیرے غصے اور انتقام کے سبب سے ہوگی۔ جب ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکالیف، کبھی کبھی انسان بڑی شکایت کرتا ہے، لوگ کہہ رہے تھے آج کی خبر کے اعتبار سے کہ اتنی گرمی تھی پاکستان کے بعض شہروں میں کہ اتنے لوگ مر گئے، کہ 150 مر گئے، 200 مر گئے یا 2000 مر جائیں، تب بھی گرمی کو 56 ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے ابو کیوں نہ چلا جائے، تب بھی اس گرمی کو خدا کا عذاب نہیں کہہ سکتے۔ یہ عذاب نہیں ہے، رحمت پروردگار ہے۔ عذاب اور ہے، عذاب وہ کہ جس کا ایک معمولی سا پرسنٹیج، بالکل معمولی، 1000 میں 1% لے لیجئے آپ، وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لوگ ذرا سی گرمی کو کہتے ہیں بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، میں کہتا ہوں شدید گرمی خدا کی رحمت میں نہیں ہے، شدید گرمی اس کے عذاب کی ہوگی۔ اس لیے امام نے الفاظ استعمال کیے، پروردگار اجرنی، مجھے بچا لے، کس سے؟ من علیم غضبک و عظیم سخطک، اپنے غضب اور اپنے غصے کی شدت سے مجھے بچا لے۔ پھر امام نے خدا کے 8 نام دیے ہیں۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ طبیب جب دوائی تیار کرتا ہے، مجھے اور تو خیر دوائیوں کا اتنا کوئی تجربہ نہیں ہے، البتہ جو ظاہر سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کہیں کہیں کمپاؤنڈ تیار کیے جاتے ہیں، مکس بنائی جاتی ہے دوائیوں کو ملا کر، خاص طور سے ہومیوپیتھک کے حوالے سے بہت ہم نے دیکھا قریب سے کہ ایک ڈراپ وہاں سے لیا، ایک ڈراپ وہاں سے لیا، ایک ڈراپ وہاں سے لیا، اور نارمل سوئٹس ٹیبلٹس موجود ہوتی ہیں ان کے پاس، اس پر ڈراپ کو ڈالتے ہیں اور دوا تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سے کیمیکل، کون سی دوائی کو کتنا شامل کرنا ہے، کون سا کتنا ڈراپ ڈالنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کے 1000 ناموں میں سے مناجات خائفین میں 8 نام لیے ہیں۔ اور 8 نام کیسے لیے؟ امام سب سے پہلے جو 2 نام لیتے ہیں، یا حنان و یا منان، اے منت و احسان والے، اے شفقت و محبت والے،
میں کم از کم ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ تشریح کا وقت نہیں ہے. یا حنانو یا منانو، اے شفقت کرنے والے، اے منت و احسان کرنے والے. یا رحیمو یا رحمانو، اے رحم کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اب خدا کو کس نام سے یاد کیا؟ یا جبارو یا قہارو، اے قہر کرنے والے اور اے اپنی سلطنت کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے والے. جبار کہتے ہیں جبر. خدا نے کائنات کو بنایا، اس کا اختیار تھا، اس نے بنا دیا تو بن گئی، وہ نہ بناتا تو نہ بنتی. جبار. قہار، ایک قہر کرنے والے. پھر امام نے خدا کے وہ نام استعمال کیے جو جبار و قہار کا توڑ ہیں. خدا جبار بھی ہے، خدا قہار بھی ہے، مگر جب اس سے کہو تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو اس کا جبر، اس کا قہر پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی مغفرت اور اس کی صدر پوشی غالب آ جاتی ہے. یہ جو ترتیب ہے، انتخاب ہے خدا کے ناموں کا، یہ دونوں کمال معصوم ہیں. ورنہ انسان کیا سمجھ سکتا تھا کہ خدا کو کب قہار کہا جاتا ہے، خدا کو کب جبار کہا جاتا ہے، اور جب قہار کہا جائے، جب جبار کہا جائے تو کون سے ایسے نام لیے جائیں کہ جو اس کے قہر سے وہی بچا سکتا ہے. تو غفار کہو، ستار کہو، پھر کہو نجنی، پروردگار نجات دے دے مجھے اپنے عذاب سے، روز قیامت مجھے محفوظ فرما لینا. اس کے بعد امام علیہ السلام اس مناجات کے آخری حصے میں پھر خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے پیغام کو مکمل کر رہے ہیں. اس دن پروردگار بچا لینا، اذا امتاز الاخیار عن الاشرار، جس دن کے نیک انسان برے انسانوں سے الگ کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین پڑھیے، فامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ اے جرم کرنے والوں ان نیک لوگوں سے جنہیں خدا کا سلام پہنچتا ہے. اللہ اکبر. اس دن پروردگار مجھے اپنے آتش جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا. خدایا ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے والدین کے والدین کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی خوف خدا کی خیرات نصیب فرما، قیامت میں نجات نصیب فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو تھا ذکر خوف خدا مناجات سے. اور اب آئیے ذکر ولایت ہے سورہ مبارکہ المائدہ سے. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں ولایت ولایت ولایت، تو سورہ مبارکہ مائدہ میں ہر آیت کو آپ محسوس کریں گے کسی پیغام کے اعتبار سے، کسی عہد اور میثاق کی باتیں کر رہی ہے. تو کل ہم نے بات مکمل کی تھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اتفاق سے یہ آیت نمبر 11 کل مکمل ہوا تھا. آج آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، پھر میثاق آ گیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بتحقیق اللہ نے لیا تھا بنی اسرائیل سے ایک میثاق. ویسے سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے. پھر دوہرا دیتا ہوں، بنی کہتے ہیں اولاد کو، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، بنی کہتے ہیں قوم کو اور اس قبیلے کو جو کسی ایک باپ کی اولاد، ایک دادا کی اولاد میں ہو. اسرائیل کہتے ہیں لقب جناب یعقوب علیہ السلام کا. تو بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہے جانے والوں. اس کا سیکنڈ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہودی لیے جاتے ہیں عام طور پر آج کے زمانے میں، نہ کہ اس زمانے کی بات جبکہ اس میں انبیاء بھی شامل تھے. لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بتحقیق کہ اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے. خدا کہتا ہے اس نے میثاق لیا، تو اس کے میثاق کا ذکر آج کیوں کر رہا ہے؟ سنی کیوں کر رہا ہے؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے اس میں مبعوث کیے تھے 12 نقیب. کوئی تو تعلق ہے
اس میثاق کا اس میثاق سے، ان 12 کا ان 12 سے۔ ملا کر بات ہو رہی ہے، یہ تو ہم نے نہیں ملایا نا، یہ تو خدا نے خود سے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے کے ذیل میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی۔ عبداللہ ابن مسعود سے 2 مقامات پر، ایک مقام وہ کہ جہاں پر وہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جن کا مسند پورا موجود ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس امت پر کتنے خلیفہ حکومت کریں گے یا کتنے لوگ حکومت کریں گے۔ یہ 2 مقامات کی روایت موجود ہے، ٹھیک؟ ایک امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ایک اس کے علاوہ دوسری کتاب کے اندر، اس کے علاوہ ایک اور کتاب منتخب کنز العمال میں بھی روایت موجود جابر ابن سمرہ سے، تو وہاں سوال نہیں، خالی روایت موجود ہے۔ 2 مقامات پہ سوال موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کا سرکار سے، یا رسول اللہ اس امت پر کتنے لوگ حکومت کریں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 12 حکومت کریں گے مثل نقبائے بنی اسرائیل کے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ باقی جتنے مسلک ہیں وہ سب اگر 12 کو مکمل کرتے ہیں تو خلیفہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر 12 کو نکالتے ہیں تو حدیث کہاں لے جائیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گنتی یا تو روایت کو نکال دیں یا گنتی پوری کر دیں۔ صرف ایک مکتب ایسا ہے جو سرکار ختمیہ مرتبت کے بعد سے لے کر اور اب چاہے زمانہ قیامت تک کا کیوں نہ ہو جائے، وہ 12 کو ہی گنتی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی روایت 3 سنی علماء کی کتاب کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کے رسول نے خود بتایا تھا کہ 12 لوگ حکومت کریں گے، 12 لوگ خلافت کریں گے، 12 لوگ نقیب ہوں گے امت کے لیے۔ نقیب کا ترجمہ کیا ہے؟ نقیب نکلا ہے نقب سے، نقب ہے بروزن نقد پر، اس کا ترجمہ ہے زمین میں گڑھا کھودنا، سوراخ ڈالنا، نقب لگانا، زمین کے راستے سے نکل جانا۔ لیکن اس کا ترجمہ پھر کیا گیا جو راز اور اسرار سے واقف ہو اس سے کہتے ہیں نقیب، جو سردار ہو، جو قوم کا سربراہ ہو اور قوم کی کمزوریوں سے واقف ہو، قوم کے راز کو جانتا ہو، اسے نقیب کہتے ہیں۔ اور نقیب کے لفظ سے لفظ مناقب، فضائل کو مناقب بھی کہا جاتا ہے۔ جستجو اور تلاش کے ساتھ جو بات سمجھ میں آئے، جو راز تک پہنچے، اسے کہتے ہیں نقیب ہو جانا انسان کا۔ تو خدا نے اعلان کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا لیا تھا کہ ہم تمہارے درمیان 12 نقیب مبعوث کریں گے، ہم کریں گے 12، تم بناؤ گے نہیں 12، ہم مبعوث کریں گے 12۔ تو خدا بناتا ہے 12، بندے چنتے نہیں ہیں 12۔ اب اگر آیت کو روایت سے ملا کے سمجھیے تو بات بڑی آسان سی ہے، مگر سمجھے وہ جس کے ذہن پر تعصب کے پردے موجود نہ ہوں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، پھر خدا نے کہا کہ ہم نے اس عہد کے جواب میں بنی اسرائیل سے جو پیغام دیا تھا کہ اگر تم اس عہد پہ باقی رہو گے، ان 12 نقیبوں کی پیروی کرو گے، خدائی عہد توحید پر باقی رہو گے، رسالت کو سمجھو گے، عدالت سے کام لو گے، ایمان عمل صالح پر عمل کرتے رہو گے، تو ہم قالا، اللہ کہتا ہے پھر اس نے کہا انی معکم، میں ان تمام کاموں کے جواب میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ قال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم ان 12 کو مانتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پتہ چلا خدا اس کے ساتھ ہے جو 12 کو ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ مدد،
ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ مدد. کوئی بھلا کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ مدد جبکہ وہ 12 کی گنتی مکمل ہی نہ کر رہا؟ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ مدد. تو قال اللہ نے کہا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ. اب جو تشریح میں نے آپ کے سامنے پہلے کر دی کہ میثاق میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں، وہ خدا آیت میں خود کھول کے بیان کر. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، تم زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، وآمنتم بالرسلی، اور حضرت موسیٰ کے بعد جتنے رسول آئے ان پر ایمان بھی لے کر آئے. اب ایک ترجمہ یہ کیا گیا تفسیر کے اعتبار سے کہ رسول جمع رسول کی، اور اس سے مراد یہ نقیب بعد میں رسول ہو گئے. پہلے اوصیاء تھے، وزراء تھے، بعد میں نبی قرار دیے گئے. یا حضرت موسیٰ کے علاوہ اور انبیاء کی جانب اشارہ ان 12 کو ہٹا کر کہ تم میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے رسولوں کی مدد کرو گے. رسولوں کی مدد کرنا بھی ایگریمنٹ میں شامل تھا. اللہ اکبر. تو رسول کی مدد کرے اس نے ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے، جو رسول کی مدد نہ کرے اس نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے. تو اس کے ساتھ خدا کب ہوگا جو محمد کے ساتھ نہ ہو؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو تم میں قرض دے. میثاق میں یہ بات بھی شامل، تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ. اس پر خالی ایک جملہ کافی ہے، کبھی قرض حسنہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. لوگ اردو زبان کے اعتبار سے کہتے ہیں قرض دے کر ہنسنا. قرض حسنہ نہیں، قرض دے کر ہنسنا. کیا مطلب ہے؟ کہ گیا انا للہ ہے. اور لینے والا بھی سمجھتا ہے قرض حسنہ کا مطلب جس کی ادائیگی نہ ہو، بس ٹھیک ہے لے لیا، کھا لیا، پی لیا، ختم ہو گیا. قرض حسنہ کہتے کسے؟ قرض حسنہ جو اللہ کے نام پر قرضہ دیا جائے، جو بندے کو قرضہ دیا جائے وہ بندے کے لیے قرض کہلاتا ہے. جو اللہ کے نام پر دیا جائے وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے. تو اگر کسی کی امداد کی ضرورت پیش آئے، امداد سے بہتر ہے، صدقہ و خیرات سے بہتر ہے کہ انسان اسے قرض حسنہ دے دے. اس کی عزت بھی رہے گی، خدا کے اس حکم پر عمل بھی ہو جائے گا، اور ثواب بھی صدقہ و خیرات سے زیادہ ہے قرض حسنہ کا. عزت نفس مومن کی کہ میں نے آپ سے امداد نہیں لی ہے، میں نے آپ سے بھیک نہیں مانگی ہے، آپ سے میں نے لون لیا ہے. کون سا لون؟ کہ جس کو اللہ اتارے گا. قرض حسنہ اقرضتم اللہ، تم اللہ کو قرضہ دو. اللہ اکبر. ہم تو اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کو دیں گے بھی کیا؟ جی اللہ خود کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سائل سوال کرتا ہے وہ سائل خدا کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے خدا کے عیال میں شامل ہے، اور جو دینے والا اس کو مال دیتا ہے تو وہ سائل کو نہیں دیتا بلکہ خدا کو دے رہا ہوتا ہے. اگر یہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں باقی رہ جائے تو پھر ہم عزت کریں لینے والے کی، نہ عزت کروائیں لینے والے سے. لوگ کہتے ہیں تم نے لیا ہے جھک کے سلام تو کرو. اقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اور ان اعمال کے نتیجے میں تمہارے، خدا کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، صاف کر دوں گا. اکفر، کفارہ کسے کہتے ہیں؟ چھپا دینا، چھپا دینا، مٹا دینا. اکفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. تو جنت بھی اس کے لیے، سیئات پر غفران بھی اس کے لیے جو خدا کے عہد کو پورا کرے.
فمن کفر بعد ذلک منکم، اب اس کے بعد اگر کوئی تم میں سے کافر ہو جائے، ہماری باتوں کا انکار کر دے، ہمارے میثاق کو پامال کر دے، فقد ضل سواء السبیل، اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا ہے۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے خدا کی آیتوں کا انکار کیا، خدا کے ایگریمنٹ کو پامال کیا، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، خود سیدھا راستہ گمراہ ہو گیا، اس راستے سے ہٹ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن خدا نے خالی اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اسے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی آیت کہ وہ راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس جنہوں نے توڑا بنی اسرائیل میں سے خدا کے عہد کو، بڑا سخت جملہ ہے، لَأَنَّاهُمْ، خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو خدا کا میثاق توڑتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا میثاق توڑے، ان پر بھی خدا کی لعنت، اور اس امت کے ہوں اور 12 کا میثاق توڑیں غدیر خم کے میدان سے، ان پر بھی سنت خدا تبدیل نہ شد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لعناہم وجعلنا، ایک تو لعنت ہو گئی۔ لعنت کا مطلب خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا ہے، سب و شتم کرنا ہے۔ لعنت بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا کیا کیا جائے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ لعنت کرتے ہیں وہ ثواب زیادہ ہے، درود پڑھتے ہیں وہ ثواب زیادہ ہے؟ میں نے کہا ایک جملہ یاد رکھو، درود جب بھی پڑھنا گن کر پڑھنا، لعنت جب بھی کرنا بے شمار کرنا۔ درود جب بھی پڑھنا گن کر، ایک تسبیح نکالی ہے، 2 تسبیح نکالی ہے یا تسبیح پڑھی ہے، ٹھیک؟ لعنت کے لیے جملہ کیا ہے؟ بے شمار۔ مگر لعنت کا ترجمہ وہ نہیں ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ذرا سی مثال میں آپ کو دوں کہ جو مکہ المکرمہ حج پر پہنچتے ہیں اور منی میں شیطان کو دیکھتے ہیں، اور شیطان 3 لمبی دیواروں کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور وہاں پہنچ کر کنکر تو مارتی مارتے ہیں، ساتھ میں چپل، جوتا، خالی پانی کی بوتل، ہاں جو کین خالی ہو گیا، کولڈ ڈرنک خود پی رہی ہے اور کین شیطان کو مار دیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں کر رہا، سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، تو غصے میں مرد سمجھتے ہیں شاید یہ عمل کوئی خاص ثواب کا عمل ہے۔ نہیں، ثواب کا عمل نہیں ہے۔ جیسے جوتا، چپل یا کوئی اور چیز مارنا شیطان کو واجبات حج کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، ایسے لعنت میں گالی دینا، فحش کلمہ کہنا لعنت نہیں ہے۔ لعنت الگ، ہم لعنت کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے دوری۔ اور اگر اس کا جملہ سمجھ میں آ جائے تو پھر لعنت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ خدا اپنی رحمت سے دور کرے ہر اس شخص کو جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، یہ لعنت ہے، یہ لعنت۔ لعناہم، خدا کہتا ہے وہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایک خرابی کہ گمراہ ہو گئے راستے سے، دوسری خرابی کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، ان پر لعنت خدا کی طرف سے رہتی۔ اور تیسری خرابی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، خدا کہتا ہے ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہاں خدا خود سخت نہیں کرتا، بلکہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل نتیجتاً سخت ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ہر اثر کا نتیجہ خدا کی طرف اس لیے لوٹتا ہے کہ خدا کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس اعتبار سے اس نے اسے نسبت دی اپنی طرف، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ حقیقتاً انسان کے اپنے اعمال اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان اذان کی آواز سن کر اپنے کان پر کمبل ڈال لے اور پھر مؤذن کہے کہ میں نے آواز کو اس تک نہیں پہنچایا، روک دیا، یعنی توفیق سلب کر لی، تو اس کا مطلب
اذان کو نہیں روکا، بلکہ اس نے اذان کے آنے کے راستے خود بند کر دیے تو اذان کیا کرے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، خدا کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب بہت غور کیجئے گا، جتنے زمانے کے حالات و واقعات ہیں اس میں غور کریں، دل سخت کس کا ہے، دل نرم کس کا ہے؟ جتنے مکتب ہائے فکر کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے، کس کا دل سخت ہے، کس کا دل سخت ہے اور کس کا دل نرم ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے خدا کے کلام میں تحریف کر دی۔ یہ کون لوگ؟ میثاق توڑنے والے۔ کیا کیا انہوں نے؟ تحریف کسے کہتے؟ تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی تین قسم کی ہو سکتی۔ ایک تبدیلی یہ کہ لفظ کو بدل دیا، ایک تبدیلی یہ لفظ کیسے بدلا؟ خدا نے کہا تھا کہو حتتن، شہر میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے حتتن میں نون بڑھا دیا، حنتتن۔ خدا نے کہا کہو سنا اور اطاعت کی، سمعن و طاعتن، انہوں نے کیا کہا؟ سمعن و اسن، یا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور معصیت کی۔ کبھی تحریف لفظ کا بدلنا اور کبھی تحریف لفظ کا نہ بدلنا، لفظ کے معنی کا بدل دینا۔ اللہ اکبر۔ خالی تحریف لفظ کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ تحریف معنی کی تبدیلی بھی تحریف ہوتی ہے۔ اور تیسرا جملہ، تحریف اہل کتاب ایسے کرتے تھے، یہودی علماء، کہ جب پڑھتے تھے کتاب کو تو ایک لائن پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ اب پڑھ رہے ہیں، لائن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ لائن پڑھنے میں آئے گی نہیں، تو چھپا کر تحریف کرنا۔ لکھی ہوئی عبارت بھی ہے، معنی بھی موجود ہے ان کے ذہن میں، مگر عبارت کو پڑھا ہی نہیں گیا۔ ایک تحریف یہ کہ لفظ بدل دیا، ایک تحریف یہ کہ معنی بدل دیا۔ خدا نے ان کے لیے بیان کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بھول گئے خدا کے کلام میں سے اس حصے کو جس کی خدا نے ان کو یاد دہانی کروائی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ توریت کس طرح جمع ہوئی، کتنے علماء نے توریت کو جمع کیا، اور توریت میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ کچھ کتابیں، کچھ پیجز غائب کر دیے گئے، کچھ سفر نامے کم کر دیے گئے، کچھ سفر نامے بڑھا دیے گئے، پھر بھی خدا نے بچے ہوئے کلام میں کچھ پیغام رکھا تھا، اس میں بھی تحریف کر دی، نسو، اور پھر بھول گئے۔ خاص طور سے وہ حصہ تحریف کے بعد توریت میں، تحریف کے بعد انجیل میں، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشارت تو باقی تھی، یعنی توریت اور انجیل، ان دو کتابوں میں تحریف کے بعد بھی پیغمبر کی بشارت کی خبر باقی تھی۔ نسو، بھول گئے، مما ذکروا بہ، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، ان کی یہ خیانت چلتی رہے گی، الا قلیلا منہم، سوائے یہودیوں میں تھوڑا سا ایک گروہ، چھوٹی سی جماعت باقی رہ جائے گی۔ فاعف عنہم واصفح، حبیب انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو۔ کن سے؟ بڑے گروہ سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ یہ تو بات تھی یہودیوں کی۔ اس کے بعد بات ہے اب عیسائیوں کی۔ غدیر خم کے میدان کے بیان کے ساتھ ساتھ خدا نے سب کو ہلایا ہے، کیونکہ پیغام ولایت سب کے لیے تھا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى،
اور ان میں سے جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، خدا نے اس امت کو سمجھایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو 2 اہل کتاب امتیں ہیں انہوں نے میثاق توڑ دیا تھا، میثاق کو بھلا دیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہودیوں کی بات مکمل ہو گئی، عیسائی۔ اب یہاں پہلا سوال کہ عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو نصارہ کہنے کی 3 وجوہات ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ یا سورہ صف آیت نمبر 14 کی بنیاد پر کہتے ہیں، جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے تمام تر حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا ناصر بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سارے حواریوں نے مل کر کہا تھا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، تب سے یہ انصار اللہ کہلائے نصارہ۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بستی میں اپنا بچپن گزارا اس کا نام تھا ناصرہ، اس ناصرہ کی بنیاد پر یہ نصارہ کہلاتے۔ یا تیسرا حوالہ کہ عیسائیوں کے نزدیک شہر نصران کی بڑی اہمیت تھی، ایک شہر تھا نصران، اس کی بڑی اہمیت تھی، ان کا مقدس شہر تھا ان کے لحاظ سے، اس کی نسبت سے اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ تو قالوا انا نصارى، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد دیا تھا، فنسوا، وہ بھی بھول گئے، حظا مما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو یاد دلایا تھا اس کا وہ حصہ وہ بھول گئے۔ بہت غور کیجئے گا، یاد دلایا ہم نے یہودیوں کو، وہ بھول گئے، یاد دلایا ہم نے عیسائیوں کو، وہ بھول گئے۔ اب تم نہ بھول جانا، یاد رہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لیکن عجیب بات ہے، یہودی بھول گئے تو ان کا انجام خدا نے الگ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ ان کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، راستے سے گمراہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور عیسائی بھول گئے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اغرینا، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا، ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے درمیان میں عداوت اور بغض کو رکھ دیا۔ بہت غور کیجئے گا، پتہ چلا عداوت اور بغض میں فرق کیا۔ پہلی بات تو یہ، بغض کہتے ہیں دل کا دور ہونا، عداوت کہتے ہیں جسم کا دور ہونا، یعنی ایک عملی اختلاف، ایک قلبی اختلاف۔ اور عیسائیوں میں خدا نے اس میثاق کے چھوڑنے کے نتیجے میں جو رحمت سے دور کیا تو کیا ہو گیا؟ مختلف دھڑے بن گئے۔ چلیے بات کو آسان کر لیں، عیسائی حکومتیں آپس میں کتنا لڑی ہیں؟ جتنا یہودی حکومتیں آپس میں اتنا نہیں لڑی۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے، حالات کو دیکھیں اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کر لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عیسائیوں کے دھڑے اختلاف رکھتے ہیں، یہودی آج بھی اختلاف نہیں رکھتے، البتہ گمراہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ کہتا ہے ان قریب، سوف، کچھ دنوں کے بعد یعنی قیامت میں، يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں متنبہ کرے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو تم عمل انجام دیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول پہنچا ہے جو تمہارے لیے ہماری آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ جو تم کتاب میں چھپا کر بیٹھے تھے باتوں کو، وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے لے کر، حضرت موسیٰ سے لے کر
وہ تمام باتیں توریت و انجیل میں جو اس زمانے کے لحاظ سے کارآمد تھیں، ختمیہ مرتبت کے زمانے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ البتہ جن کا تعلق ہے توحید کا مسئلہ ہو، شراب کی حرمت کا مسئلہ ہو، سور کے گوشت کے حرام ہونے کا مسئلہ ہو، زنا کے حرام ہونے کا مسئلہ ہو، اس کو بیان کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچے ہیں۔ کون پہنچا ہے؟ ایک اس کا رسول، ایک کتاب مبین، ایک اس کا نور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ یہاں نور کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، مجھے یہ چھوٹی کتاب پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کتاب بھی آئی ہے، روشنی بھی آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کتاب بھی آئی ہے، روشنی بھی آئی ہے۔ اب علماء تفاسیر کے اپنے اپنے مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم نور سے مراد پیغمبر کی ذات لیں تو آیت میں خود خدا کہہ چکا قد جاءکم رسولنا رسولنا یبین لکم، خود کہہ چکا وہ کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اب دوبارہ جو کہتا ہے تو پھر رسول کیوں نہیں کہتا، نور کہتا ہے۔ اب پورے قرآن میں کوئی اس کی تمثیل نہیں ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو یہ کہہ کر نور فرمایا ہو کہ تمہارے پاس نور آیا ہے۔ البتہ نور کے حوالے سے 3 مقامات قرآن میں، ایک یہ تو اس کے علاوہ اور 2 کون سے مقامات؟ ایک سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 اور ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، جس میں الفاظ یہ ہیں، میں صرف ترجمے کی حد تک بات کر رہا ہوں تاکہ وقت کو بچا لوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نصرت کی، تائید کی اور اللہ کے رسول پر اور اس نور کی پیروی کی جو نازل کیا گیا تھا اس کے ساتھ، سورہ اعراف اور سورہ تغابن میں ترجمہ آیت کا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس نور پر جس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو ایک ایمان کا مسئلہ، ایک اتباع کا مسئلہ، اور یہاں بیان کا مسئلہ۔ نور آیا، نور پر ایمان لاؤ، نور کی اتباع کرو۔ یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کوئی نور ایسا ہے جو آیا بھی ہے، جس پر ایمان بھی ہو، جس کی اتباع بھی ہو۔ وہ کون سا نور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ روایات بطون قرآن سے کہتی ہیں، روایات کے اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، اس سے مراد تمام ائمہ اہل بیت کی ازواج مقدسات ہیں۔ بالکل یہ بطون قرآن ہے، یہ قرآن کے بطن میں سے ایک تفسیر ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہیں، چونکہ بہرحال جب نور کی بات نور تک پہنچی ہے تو نور سے ذرا سا نور لے کر مولا کے اصحاب کے چہروں کو دیکھ لیں۔ ہم نے اسبق کے چہرے کو دیکھا تاریخ کے آئینے میں، ہم نے دیکھا اسبق کے چہرے کے علاوہ اویس کے چہرے کو، پھر کل دیکھا حارث بن عبداللہ الاعور اور پھر حجر ابن عدی کے چہرے کو، اور آج جو چہرہ دکھائی دے رہا ہے نور ولایت مولا کائنات میں، اس چہرے کے صاحب کا نام ہے رشید البلایا، جن کو رشید حجری کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ رشید، بعض لوگ رشید پڑھتے ہیں، رشید لفظ تلفظ کے لحاظ سے نہیں پڑھا جاتا، جو علماء نے آپ کے نام کا تلفظ لکھا ہے اور رشید ہے، تو رشید الگ لفظ ہے، رشید الگ ہے۔ اب اگر راشد سمجھ میں آ جائے تو رشید مشکل نہیں ہے، اور رشید سمجھ میں آ جائے تو رشید کا بندہ ہی رشید ہوگا۔ خدا خود رشید ہے،
اس کا بندہ ہے رشید۔ تو رشید عظیم شخصیت مولا کائنات کے اصحاب کے درمیان میں، اور یہ ایسے چاہنے والے مولا کے کہ ان کو امام نے علم منایا اور بلایا عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک کو علم منایا بلایا نہیں ملتا۔ بلایا کیا ہے؟ آنے والے حالات کا علم۔ منایا کہتے ہیں نیتوں کا علم یا میتوں کا علم یا اموات کا علم۔ تو آپ جانتے تھے کون کب مرنے والا ہے، اور آپ جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر مولائے کائنات کے در سے خیرات علم لینے والے جان جائیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، پھر مولا کے علم کی کیا بات کریں گے؟ رشید جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اور رشید صاحب معجزات کہوں اپنے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے، صاحب معجزات تھے رشید، صاحب کرامات تھے رشید۔ اور امام علیہ السلام سے ایسے قریب، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا آپ کی عبادتیں۔ تاریخ کا وہ جملہ برحال شاہد ہے کہ رشید مولا کے ساتھ ساتھ ہیں، اور امام علیہ السلام رشید کو لے کر ایک برنی باغ میں پہنچے۔ برنی کھجور کی اقسام میں ایک قسم ہے برنی، اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے امام علیہ السلام بیٹھ گئے اور حکم دیا اپنے اصحاب میں سے کسی کو کہ اس کو ہلاؤ تاکہ اس سے کھجوریں گر پڑے۔ کھجوریں کھائی جا رہی تھیں، رشید کو بھی کھجوریں پیش کی گئیں کہ آپ بھی کھائیے۔ رشید نے کھجوریں کھا کر کہا مولا کتنی خوبصورت ذائقے دار کھجوریں ہیں اس درخت کی۔ جب وہ ذائقہ محسوس کر رہے تھے، امام نے اس وقت فرمایا رشید اسی درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ واقعاً اگر کسی سے کہا جائے اس کو کچھ اچھا کھانا کھلاتے ہوئے کہ تم مر جاؤ گے، تو کھانے کا سارا ذائقہ ہوا ہو جاتا ہے۔ سلام اور رشید پر۔ رشید نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے میری آخرت کیسی ہوگی؟ امام فرمایا رشید تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تمہیں زنا زیادہ بلائے گا اور بلا کر تم سے کہے گا مجھ سے برات کا اظہار کرو۔ رشید تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اور تمہیں سولی دی جائے گی۔ ایک روایت رشید کہتے ہیں مولا میرا انجام کہ رشید تم میرے ساتھ دنیا میں بھی رہو گے اور جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر داخل ہوں گا۔ رشید میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ رشید البلایا۔ رشید کے علم کے اعتبار سے ایک واقعہ اور ایک واقعہ ان کے کرامتوں کے اعتبار سے۔ رشید بڑے صاحب کرامت تھے۔ ان کے علم کے واقعات میں وہ بہت مشہور واقعہ جو آپ نے سنا، کوفے کا بازار ہے، اور کوفے کے بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہاں پر حضرت میثم ابن یحییٰ تمار کی ملاقات جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی سے ہوتی۔ حبیب پہنچے ہیں وہاں پر خضاب خریدنے کے لیے۔ میثم ابن یحییٰ تمار کو آتے ہوئے دیکھا، اور حبیب نے میثم کو دیکھ کر سلام دعا کے بعد کہا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرزند رسول کی محبت رکھنے والا، مولائے کائنات کی محبت رکھنے والا، وہ جو خربوزے بیچتا ہے، وہ جس کے سر کے بال بہت کم ہیں، آگے سے گنجا ہے، اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، وہ کھجور کے سوکھے درخت پر سولی پہ لٹکایا جائے گا ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد۔ میثم نے حبیب کا جملہ سنا، پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بات یہ کہ ایک تو ہم نے کسی سے سنا ہو، کسی نے بتا دیا تھا صاحب آج سے 2 دن بعد یہ ہونے والا ہے، فرض کریں کہ مولا نے ہی بتا دیا ہو کہ 2 دن بعد یہ ہونے والا ہے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا تو ہے، مولا پہ سلام ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سلام و عاشقان امیر المومنین پر،
جو مولا کے بتائے ہوئے علوم کو صرف علم نہیں بلکہ یقین سے دیکھتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ مولا کے الفاظ نہیں بیان کر رہے تھے، اپنا یقین بیان کر رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حبیب کی داڑھی فرزند رسول کے محبت میں سر کے خون سے خضاب پائے گی، اور حبیب کا کٹا ہوا سر نوک کے سینہ پر اٹھا کر کوفے کے بازاروں میں گھمایا جائے گا. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے. اس وقت ایسے حالات کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب نے کہا یہ دونوں دیوانے ہو گئے ہیں، دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بولتا ہے کچھ، وہ بولتا ہے وہ کچھ بولتا ہے. اور ابھی یہ دونوں باتیں کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے. ان کو تلاش کرتے ہوئے رشید وہاں تک پہنچے. اب رشید کا علم دیکھیں، حبیب کے علم کے اور میثم تمار کے علم کے اعتبار سے. رشید پہنچے اور پوچھا اہل مجلس سے، جو بیٹھے لوگ تھے وہاں پر، یہاں پر وہ دو بزرگ آئے تھے ہمارے. کہاں آئے؟ میثم بھی یہاں پر آئے تھے اور حبیب بھی یہاں پر تھے. عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ لوگوں نے دہرا دیا. تو رشید کہتے ہیں اللہ رحم کرے میثم پر یہ بتانا بھول گئے. اللہ رحم کرے میثم پر یہ بتانا بھول گئے کہ جو حبیب کے کٹے ہوئے سر کو اٹھائے گا نیزے پر، اسے 100 درہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملیں گے. اب ان دونوں کا علم دیکھیں، اس کے بعد رشید کے علم کو سمجھیں. حبیب کا علم، یہ میثم تمار کا علم، اور ان دونوں سے میں بلند دیکھتا ذرا سا رشید کا علم، جو میثم پر رحمت خدا کی دعا کر رہے. خدا میثم پر اپنی رحمت کرے، بتانا بھول گئے. رشید علم کے اعتبار سے منایا اور بلایا. اور اس کے بعد آپ کا تقوی اور طہارت اور آپ کی کرامت. امام کا ایک اور چاہنے والا ابو عراقہ، الف رے الف کتاب والا کاف اور 2 چشمی ہے گولتے، ابو عراقہ. ابو عراقہ بھی مولا کائنات کا صحابی ہے. ابو عراقہ ایک دن اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. رشید کے پیچھے گورنمنٹ ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے کہ رشید مستقبل کی باتیں بیان کرتے ہیں. رشید فضائل مولا کائنات کو بیان کرتے ہیں. رشید انسانوں سے کہتے ہیں تمہارا یہ انجام، تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے. گورنمنٹ ایسے تلاش کر رہی کہ رشید کہیں مل جائیں، لوگ بو سونگتے پھر رہے. رشید ایسے ماحول میں ابو عراقہ گھر کے باہر بیٹھے تھے. رشید ان کے گھر میں داخل ہو گئے، جبکہ کچھ اور لوگ بھی ابو عراقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابو عراقہ نے رشید کو دیکھا، رنگ فخ ہو گیا کہ اب تو میں بھی گیا، میرے بچے بھی گئے، گھر بھی گیا. کہ رشید میرے گھر سے برآمد ہوئے، حکومت وقت مجھ کو نہیں چھوڑے گی. ابو عراقہ گھبرا کے اٹھا، اٹھ کے گھر میں گیا اور رشید کو خوب سنائی اپنے اعتبار سے. آپ نے ظلم کیا، مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، میرے بچے یتیم کروانا چاہتے ہو، میرا گھر برباد کروانا چاہتے ہو، آپ میرے گھر میں آئے کیوں ہو؟ رشید نے مسکرا کے پوچھا گھبراتے کیوں، کیا بات ہے؟ کہ رشید تمہیں نہیں معلوم کہ تم میرے گھر میں داخل ہوئے، اگر گورنمنٹ کو خبر ہوگی تو کیا ہوگا؟ رشید نے بڑے اطمینان سے کہا مجھے آتے ہوئے تمہارے گھر میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تمہارے گھر میں آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ابو عراقہ بہت غصے میں آ گیا، کہتا ہے مزاح کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے سب نے تمہیں دیکھا ہوگا. اور یہ کہہ کر بڑے غصے میں، اب یہ معرفت الگ الگ درجات کی. ابو عراقہ ایک عام سا امام کے ایک عام سا چاہنے والا ہے، اس نے رشید کو رسی سے باندھ دیا کہ تاکہ گھر سے باہر نکلیں کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے. بلکہ سخت جملہ کہوں تو اپنی جان بچانے کے لیے ابو عراقہ نے
اپنی فیملی کو بچانے کے لیے چاہا تھا کہ رشید کو گورنمنٹ کے حوالے کر دے، اسے گھر میں باندھ دیا۔ گھر میں باندھ کے جیسے ہی وہ باہر نکلا، ابو عراقہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب خوف دل کے اندر، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کسی بوڑھے شخص کو میرے گھر میں جاتے ہوئے ابھی دیکھا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، ہم نے تو کسی کو تمہارے گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ کاش کوئی رسول کے سفر ہجرت کو سمجھ لیتا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو سمجھ لیتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ مومن بھی اس طرح سے گزر سکتا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے۔ ابو عراقہ یقین نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوستوں سے کہا بھائی تم نے شاید دیکھا ہو کوئی میرے گھر میں اندر گیا ہو۔ کہا نہیں، کوئی نہیں گیا تمہارے گھر کے اندر۔ ابو عراقہ پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ یہ گیا ابن زیاد کے دربار میں، اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر بیٹھا کہ حال احوال لے، خبر لے کہ اگر کوئی اطلاع ہے تو پہلے ہی خود کہہ دے کہ میرے پاس موجود ہیں، میں ان کا چھپانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو ان کو حوالے کر دیتا ہوں آپ کے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ ابو عراقہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، اور ابھی جا کر بیٹھا تھا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ابو عراقہ نے دیکھا کہ رشید ایک خچر پہ سوار ابن زیاد کے دربار میں خود چلے آ رہے۔ خچر سے اتر کر نیچے آئے، اور جیسے ہی رشید کو اترتے ہوئے ابن زیاد نے دیکھا، اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، دوڑ کر مسند سے اتر کر جا کر ان کے بوسے لیے، ان کے ہاتھ چومے، ان سے پوچھا خیریت، کیسے آنا ہوا، حال احوال کیا۔ اس کے بعد واپس آگے بڑھ گیا۔ ابو عراقہ کا ایک کیفیت کہ ایک سانس اندر ایک سانس باہر، یہ تو میں باندھ کر آیا تھا اندر گھر کے اندر، یہ رشید یہاں کیسے آ گئے؟ تو ابو عراقہ نے پھر ابن زیاد سے تذکرہ کیا، یہ کون صاحب تھے؟ اس نے انجان بن کر پوچھا یہ کون صاحب تھے جن سے آپ ملنے گئے تھے؟ کہ یہ ہمارے شیخ ہیں جو ہم سے ملنے کبھی کبھار آتے ہیں، بڑا ہمارا خیال کرتے ہیں۔ خدا معلوم اب شیخ رشید کون سی شکل میں رشید گئے تھے اب ابن زیاد کے پاس، کہ جو اگر رشید ابن زیاد کے پاس شکل بدل کر جا سکتے ہیں تو رشید کا مولا مومن کے پاس مرتے وقت کیوں نہ سکتے؟ چہرہ بدل کے پہنچے۔ اور رشید اب یہ ابو عراقہ اس منظر کو دیکھ کر حواس باختہ تو ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، جب دربار میں کوئی بات سامنے نہیں آئی تو واپس آ گیا، اور گھبرایا ہوا اندر پہنچا، حجرے میں گیا، دیکھا حجرہ کھول کے رشید ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ رشید کو کھول کر، خدا کے بندے اگر تم اس سارے کام جانتے ہو تو پریشان کیوں کرتے ہو ہمیں؟ جاؤ جو چاہو کرو، جب چاہو میرے گھر میں آؤ، جب چاہو میرے گھر سے۔ صاحب کرامات رشید، رشید کو ابن زیاد نے بلایا، کہتے ہیں رشید اس درخت کے پاس آتے تھے، اسے پانی دیتے تھے، اور جب درخت سوکھنے لگا مولا کائنات کی شہادت کے بعد تو رشید نے خود پہچان لیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر درخت کی لکڑی آدھی ٹوٹ کے گر گئی، تو پھر کہا میری موت کا وقت بہت قریب آ گیا۔ ابن زیاد نے جب بلایا ہے، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ الفاظ نقل کفر کر رہا ہو کہ تم اپنے مولا کی کوئی ایسی بات بیان کرو جس کو تم مولا سے منسوب کرتے ہو، ہم اسے جھوٹا ثابت کریں گے۔ اس نے تو بہت سخت جملے کہے تھے، مگر میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا۔ رشید کہتے ہیں نہ تو میرا مولا جھوٹ بولتا تھا اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے مولا نے مجھ سے فرمایا تھا۔ دیکھو مولائی کی شان کیا ہے، نہ مولا جھوٹ کہتے تھے نہ مولائی جھوٹ کہتا ہے، میرے مولا نے مجھ سے فرمایا تھا رشید تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ اور رشید
سے ابن زیاد کہتا ہے ہم تمہارے مولا کے فرمان کو غلط ثابت کریں گے. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، زبان چھوڑ دی. لوگ اٹھا کر لے کر چلے رشید کو ان کے گھر کی طرف. رشید کی بیٹی ہے گھر میں. بیٹی نے باپ سے پوچھا بابا تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں، اس سے پوچھا جائے تکلیف کتنی ہوتی ہے. لوگ افسوس کرتے تھے رشید کی حالت. رشید بڑے مطمئن تھے. رشید نے بیٹی سے کہا بیٹی بس اتنی سی کیفیت ہے جیسے کوئی انسان بڑے مجمع میں دب کے چل رہا ہو، بس اتنی سی کیفیت ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے. پھر رشید نے جو ان کی مزاج پرسی کے لیے گھر میں آتے تھے ان کو بلا بلا کر حدیثیں بیان کرنا شروع کی. اور اس کے بعد جب اطلاع وہاں تک پہنچی ہے تو کہا جا کر زبان بھی کاٹ کے لے آؤ، اس کے مولا نے سچ کہا تھا، زبان بھی کاٹنی پڑے گی اس کی. اور رشید کی زبان کاٹی گئی. تقریباً میثم تمار کے اور رشید کی شہادت کے واقعات آپ کو برابر سے محسوس ہوں گے، سوائے ایک فرق کے کہ رشید اپنے گھر میں گئے تھے، ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی. سولی لٹکائی گئی، درخت پہ چڑھایا گیا. رشید اسی شدت غم سے کہوں یا خون بہہ جانے کی بنیاد پر زبان یہاں سے کاٹی گئی، مقام گردن سے سوراخ کیا گیا اور وہاں سے زبان کھینچی گئی. اللہ اکبر! کتنی تکلیف کا وقت تھا رشید کے لیے. بڑا اطمینان تھا کہ علی کے ساتھ جائیں گے، مولا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. رشید کے لاشے کو لا کر گھر میں رکھا گیا. بیٹی ہے، باپ کے سر کو گود میں لیا اور رونا شروع کر دیا. روتی جاتی ہے، بابا کے منہ پر منہ رکھے ہوئے ہے. میں کہوں گا رشید کی بیٹی تیرے باپ کو شہید کیا گیا مگر تجھے رونے کا موقع تو مل گیا. تیرے باپ کی گردن سے زبان نکالی گئی مگر تجھے باپ کا خون دھونے کا موقع تو مل گیا. رشید کی بیٹی تیرے باپ کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے مگر باپ کے ہاتھ پاؤں پہ مرہم لگانے کا موقع تو مل گیا. رشید کی بیٹی تو یتیم ہوئی، ذرا کربلا میں سکینہ کو دیکھ لے. ارے 4 سال کی بچی ہے، باپ کے کٹے ہوئے سر کو غربت کی حالت میں پایا، بدن کو پایا تو تیروں پر پایا، سر کو پایا تو تشتے تلا میں پایا. نہ بدن سے تیر نکال سکی بیٹی، نہ باپ کے کٹے ہوئے سر کی خاک کو دھو سکی سکینہ. رونے والوں وہ ایک جملہ کافی. رشید کی بیٹی کو بابا کا سر مل گیا، گود میں سر رکھ لیا، گھر میں میت لائی گئی ہے مگر اے رشید کی بیٹی ذرا دربار یزید میں آ کر دیکھنا. سکینہ 4 سال کی ہے. یزید کہتا ہے بابا کا سر ملے گا نہیں، تو بلا سکتی ہو تو بلا لے. بچی نے بھائی کو دیکھا، اجازت امام سجاد سے ملی. ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن تھاما، تشتے تلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر کو دیکھا. آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ. بچی نے باپ کا سر پایا، منہ پر منہ رکھ دیا. بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشت اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. رشید البلایا رشید حجری کا واسطہ پروردگار ہمارے روزے اور نمازیں قبول فرما. رشید الحجری کا واسطہ پروردگار مولائے متقیان کی محبت اور عشق میں پروردگار ہمیں دوام عطا فرما. پروردگار واسطہ مولائے متقیان کا مرتے وقت ایمان کی سلامتی سے مزین فرما.
پروردگار مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہریاب فرما، جنت میں جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں ہم غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خاص طور سے شاہد علی صاحب بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس، ان کی جانب سے آج افطاری کا انتظام تھا، ان کے مرحومین کے لیے علی رضا لیلانی کی فیملی کی جانب سے ان کے مرحومین، روشن علی لیلانی مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، پونا والا فیملی کے مرحومین، ہیمیر فیملی کے مرحومین، دھارسی فیملی کے مرحومین اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے، اور آج شہر کراچی میں 2 خبریں تھیں انتقال کے حوالے سے، ان میں ایک مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کی اہلیہ کا انتقال مرحومہ کے لیے، اور مولانا حجت الاسلام شیخ مستان علی النجفی ان کے بلند درجات کے لیے، مرحوم سید نقی اختر ابن اظہار حسین کو شامل فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔